السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم حرام کے دن ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے جس عمل کے کرنے کی برکت سے زندگی میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ جو شخص یکم محرم حرام کو یہ عمل کرے گا اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ جو شخص یکم محرم حرام کو اس عمل کی پابندی کرے گا اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی فراوانیاں کشادگی نصیب فرمائیں گے، رزق میں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اگر کسی شخص نے قرضہ دینا ہو، بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہو، قرضے کی خلاصی کا انتظام نہ ہو رہا ہو تو یکم محرم حرام کو یہ عمل کرے، 1 سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کا جتنا بھی قرضہ ہوگا اس کی خلاصی کا انتظام فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص بہت زیادہ اگر کسی کے گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے اور رزق کی تنگی ہے، وہ شخص اس عمل کی پابندی کرے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی تنگی جو ہے فراوانی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کا گھر میں جو فاقہ ہے خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ پاک بہترین برکت والا وسیع رزق نصیب فرمائیں گے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، یکم محرم حرام کو جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی اور 7 مرتبہ سورہ واقعہ اور 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک نہیں پڑھنا۔ 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے روزانہ بعد از نماز مغرب 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 1 مرتبہ سورہ واقعہ، 1 مرتبہ سورہ فتح یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب تک یہ عمل آپ جاری رکھیں گے، جب تک آپ کے معمول میں یہ عمل ہوگا، جب تک اس عمل کی آپ پابندی کرتے رہیں گے، جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ کیوں نہ ہوگا، 1 سال کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کے قرضے کی خلاصی کا انتظام بھی فرما دیں گے۔ گھر میں جتنا مرضی فاقہ کیوں نہ ہو، تنگ دستی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت بہت جلد آپ کی تنگ دستی کو فراوانی میں تبدیل کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے، اس کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے جہاں سے آمدن کا ذریعہ ہو، اس نیت سے یہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک اس کی مرادوں کو پورا فرمائیں گے۔ اگر ملازمت نہیں مل رہی، ملازمت مل جائے گی، کاروبار ہے چلتا نہیں ہے، اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائیں گے اور اس کی جتنی بھی تنگ دستی ہے اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔